جی تو دوستو السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو لے جا رہے ہیں چولستان میں ہمارے میزبان ہیں وائلڈ لائف کے انچارج برادرم مجاہد کلیم صاحب، اور ہمارے ساتھی ہیں ہمارے ہم سفر نظر محمود خان جتوئی، فدا خان چاندیا اور رئیس اقبال کھوکھر۔ لو جی سفر شروع ہو گیا چولستان کا۔ چولستان جانے سے پہلے آپ کو بہت کچھ دکھائیں گے، بہت کچھ بتائیں گے۔ یہ چولستان کا سفر جاری ہے اور ہم آخر کار اپنے پہلے پڑاؤ یعنی کہ جو وائلڈ لائف کی چیک پوسٹ ہے ٹوکن والا، وہاں ہم پہنچ چکے ہیں۔ وہاں پر وائلڈ لائف کے عملے نے یوں سمجھیں کہ ہمارا استقبال کیا، ہمارے لیے انہوں نے کھانے کا اہتمام کیا ہوا تھا، ہمیں بڑا شاندار کھانا کھلایا۔ مگر جتنا ہم چولستان دیکھ کر آ چکے تھے، ہمیں کہیں بھی ہرن نظر نہیں آیا۔ ہم نے یہ شکوہ برادرم مجاہد کلیم صاحب سے کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہرن کیونکہ اوپر چلا گیا ہے، اب آہستہ آہستہ ہرن نیچے کی جانب لوٹ رہا ہے۔ ہم جو ہی اس سفر کو آگے بڑھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ٹریک کے ساتھ ساتھ ہرن ضرور نظر آئیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ جب ہم ٹوکن والا سے روانہ ہوئے تو انہوں نے کہا اب اپنی آنکھیں کھول کے بیٹھیں گے، آپ کو انشاءاللہ جو ہی کوئی راستہ، کوئی ٹریک، کوئی یعنی کہ وہ سرائکی میں کہتے ہیں ڈہر نظر آئے گا، ہم آپ کو ہرن انشاءاللہ ضرور دکھائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، ایک جگہ انہوں نے بریک ماری اور پھر ہم نے دیکھا کہ ہرن کی ڈاریں چوکڑیاں بھرتی نظر آئیں۔ 1 2 3 4 5، وہ کمال ہو گیا۔ یہ تو وہ ہرن تھے جو ہمارے کیمرے کی زد میں آ چکے تھے، مگر کچھ ایسے بھی تھے جو کیمرے کی زد میں نہ آ سکے۔ یہ سین فلم بند کرنے کے بعد ہم پھر آگے کی جانب بڑھ گئے۔ خوبصورت روحی، کیا بات ہے، چولستان کی ایسے خوبصورت نظارے تھے، کمال ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور ڈہر آ گیا، یہاں پر بھی ہمیں انہوں نے جی بھر کر ہرن دکھائے اور کمال خوبصورتی سے ان کی ہرن جو ہیں وہ نظر آئے ہمیں۔ اور پھر آہستہ آہستہ ہم آگے کی جانب بڑھنے لگے، یعنی کہ جو ہماری منزل تھی قلعہ بجنوٹ۔ مگر انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم آپ کو راستے میں بھی ایسے نظارے دکھاتے جائیں گے۔ چولستان میں ہم تھوڑا سا جب آگے کو بڑھے تو موسم اچانک خوشگوار ہو گیا اور پھر آہستہ آہستہ برسات ہونے لگی۔ برسات سے ٹریک جو ہے وہ ریت ہے جو ٹریک پر وہ بیٹھ جاتی ہے، اور پھر وہ گاڑی جو مجاہد کلیم صاحب 80-90 کی سپیڈ پر چلا رہے تھے، انہوں نے اسے گیئر لگائے اور پھر وہ فراٹے بھرتی۔ یہ ایک اور ہرن کی جوڑی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کو ٹریک پر نظر آ رہے ہیں۔ ہرنوں کی جوڑی سامنے بھاگتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ ہرنوں کی جوڑی تھی جو ٹریک پر تھی۔ حالانکہ اس سے ادھر تھوڑا سا دائیں جانب ایک اور ہرن نظر آیا جس کی ہم تصویر ہی بنا سکے، یہ ہرن بالکل سامنے تھا۔ اور پھر آخر کار ہم اس روڈ پر پہنچ گئے جو شیخ زید سلطان والوں نے لوہی کے آخری حصے پر، جو انہوں نے ابھی ایک محل تعمیر کر رہے ہیں، اس کی جانب جانے کے لیے وہ سڑک تعمیر کی ہوئی ہے۔ اس سڑک سے اترنے کے بعد ہمارا سفر قلعہ بجنوٹ کی جانب شروع ہو چکا تھا۔ اسی دوران ایک اکلوتا ہرن اچانک ہمارے موبائل کیمرے کی زد میں آ گیا، اور پھر برسات کا شروع ہو گئی۔ پھر یہ برسات کے آپ نظارے بھی دیکھتے جائیں کہ چولستان میں جب برسات ہو جائے تو پھر وہاں پر تو ایک قسم کی بہار آ جاتی ہے۔ چولستان کا ٹریک وہاں پر برسات ہو چکی ہے، اور یہ آپ کو وہ برسات کے نظارے بھی ہم آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے جائیں گے، ایسے نہیں جائیں گے ہم آپ کو۔
یہ ہم بجنوٹ کی جانب جا رہے ہیں، ہمارا سفر بجنوٹ قلعہ کی جانب ہے، اور یہ یوں ہی ہم یہ برسات والا سلسلہ ختم ہوگا تو اس وقت ہم انشاءاللہ آپ کو بجنوٹ قلعے کی جانب لے جائیں گے۔ ابھی بہت قریب آ رہا ہے وہ جگہ جہاں پر بجنوٹ وائلڈ لائف کی اور بلکہ ضلع رحیم یار خان کی جو آخری چوکی ہے وہ اس وقت آنے کو ہے۔ ابھی اب دل تھام کر بیٹھیں، بجنوٹ قلعے کی آخری چوکی، بجنوٹ کی آخری چوکی جو ہے یہ ہے وہ چوکی آ چکی ہے جناب۔ ہم چوکی کی جانب بڑھے اور ہم نیچے اترے، ہمارے دوست، ہمارے احباب، ہمارے ہم سفر جو تھے وہ سفر کی تھکان، اور ہمیں خود جو ہے ایک سفر کی تھکان ہو چکی تھی، تھوڑی دیر آرام کیا۔ ہمارے دوستوں کی حالت بھی دیکھ رہے ہیں۔ اسی دوران مجاہد کلیم صاحب کے رینجرز کے جوانوں نے ہمیں چوک و چوبند کرنے کے لیے چائے بنانی شروع کر دی۔ ہم نے چائے بنتی دیکھی تو ہمیں لگا بس ہمیں چائے کے 2 گھونٹ جب مل جائیں گے تو ہم پھر تازہ ہو جائیں گے، اور پھر چائے ہمارے لبوں تک پہنچ گئی۔ کیا بات ہے، چولستان میں آپ کو خالص دودھ کی چائے ملے گی۔ مجاہد کلیم صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ اور ہم اب بڑھ چکے ہیں قلعہ بجنوٹ کی جانب، اور قلعے بالکل قلعہ ساتھ ہے۔ اب جو ہی ہم جانے لگے تو راستے میں ایک قبرستان نظر آیا، ہمیں وہاں پر قدیم اور جدید دونوں طرح کی قبریں نظر آئیں، تو ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ قبریں ایسی بھی ہیں شاید جب قلعہ کی تعمیر ہو رہی ہوگی یا قلعہ پر حملہ آور ہوئے ہوں گے تو یہ شاید ان کی حفاظت پر معمور سپاہیوں کی قبریں تھیں، کچھ بالکل نئی تھیں جو یہاں پر جو بجنوٹ کی بستی ہے، جو چولستان کے باسیوں کی بستی ہے، شاید یہ ان کی قبریں ہیں جو نہیں ہیں، مگر جو قدیم ہیں وہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بہت ہی قدیم ہے۔ ایک سپاہی کی ہمیں قبر نظر آئی اور ایک قسم کا انہوں نے یادگار بنائی ہوئی ہے، شاید یہ 1971 کے دوران تو جب جنگ ہوئی تھی تب شاید یہ اس سپاہی کی ہے یہ قبر، اس کے اوپر باغ علی جو ہے سپاہی اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ اس وقت ہم قلعہ بجنوٹ پہنچ چکے ہیں۔ آئیں آپ کو قلعہ بھی دکھائیں، اور قلعہ کب بنا، کیسے بنا، کس نے بنایا، کس مقصد کی خاطر بنا یہ قلعہ، اس کا پہلا مالک کون تھا۔ بعد میں تو یہ والیان ریاست بہاولپور کے پاس تھا، مگر اس کو تعمیر کس نے کرایا، اور یہ قلعہ کتنی دور ہے آپ کے شہر سے، بہاولپور سے، رحیم یار خان سے، خانپور سے، یہ سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے۔ آئیں آپ کو پہلے قلعہ دکھائیں۔ ہم قلعہ کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ یہاں پر آپ کو قلعے کے بارے میں بھی کچھ بتانا ضروری ہے کہ جو چیزیں اب تک سامنے آئی ہیں قلعہ بجنوٹ کے بارے میں تو وہ تو یہی بتاتے ہیں کہ تاریخی لحاظ سے اس کا نام جو پرانا ہے وہ سامنے آیا ہے ونجروٹ، اور تاریخ بتاتی ہے کہ یہ قلعہ بلاور جس نے تعمیر کرایا تھا یعنی راجا راول دیو راج، یہ اس کے والد راول بجے رائے نے 757 عیسوی میں تعمیر کروایا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس قلعے کو افغانستان سے آنے والے بادشاہ شہاب الدین غوری نے مسمار کروایا تھا۔ اللہ جانے ان افغانیوں کو کیا مسئلہ تھا، بر صغیر میں جو قلعے تھے اکثر یہ ان کو مسمار کرا دیتے تھے۔ بہت مدتوں بعد قلعہ کھنڈر کی حالت میں پڑا رہا، پھر 1000 سال بعد یعنی کہ 1757 میں علی مراد خان کلہوڑا نے اس کی مرمت کروائی اور اس قابل بنا دیا کہ لوگ یہاں رہ سکیں۔ اس قلعہ کے داخلی دروازے کے اوپر 3 کمرے بنے ہوئے ہیں جو آہستہ آہستہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر رہے ہیں۔ 1971 کی جنگ میں بھارتی فوج نے قلعہ اسلام گڑھ اور قلعہ بجنوٹ کو اپنے ہتھیاروں سے اس لیے نشانہ بنایا کہ ان کے خیال میں اس کے اندر پاکستانی فوج نے بھاری مقدار میں اسلحہ ذخیرہ کیا ہوا ہے۔ یہ سچ ہے یا غلط
اس کا اندازہ بہت مشکل ہے، مگر بدقسمتی سے اس قلعے کی تباہی کی مزید ذمہ داری وہاں کی مقامی آبادی کے ذمہ لگتی ہے، کیونکہ انہوں نے قلعہ کی اینٹوں سے اپنے پختہ گھر بنانے شروع کر دیے تھے۔ یہ تو بھلا ہو وائلڈ لائف والوں کا کہ انہوں نے اس پر توجہ کی اور ان کو ان اینٹوں سے دور رکھا۔ یہ آپ کو ہم ان کے گھر دکھا رہے ہیں جو ساتھ ہی بستی میں لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ اس قلعے کی جو یوں سمجھے اینٹیں تھے، یہ لوگ لے گئے یہ اپنے گھر بنائے۔ یہ قلعہ بہاولپور سے تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، رحیم یار خان سے 150 کلومیٹر اور خانپور سے بھی تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ قلعہ ویسے تو مٹی اور چونے سے بنایا گیا تھا، مگر اس کے کچھ حصے اور مرکزی دروازہ جو ہے وہ پختہ اینٹوں سے بنایا گیا۔ قلعے کو دیکھنے کے لیے آنے والے اکثر حضرات قلعے کے درمیان میں بنے اس کنویں کی چھت پر چڑھ جاتے ہیں۔ ہم بھی اس پر چڑھے ہوئے تھے، مگر ہمیں علم نہیں تھا کہ یہ کیا ہے۔ جب ہمیں علم ہوا تو ہم یقیناً خوفزدہ ہوئے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ کبھی گر گیا تو جو بھی لوگ اس کے اوپر ہوں گے وہ کم از کم 100-150 فٹ نیچے گہرے کنویں میں چلے جائیں گے اور ان کو ریسکیو کرنا بہت مشکل ہوگا۔ اور یہاں پر ابھی بھی لگتا ہے کہ اس میں پانی بھی موجود ہے، کیونکہ اکثر پرندے وہاں سے ہمیں اڑتے نظر آئے۔ چولستان میں جو 40 قلعے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، مگر حکومتیں صرف قلعہ دلاور پر توجہ دیتی ہیں۔ دیگر قلعے حکومتی عدم توجہ، چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نااہل، نکمے، کرپٹ افسران کی مجرمانہ غفلت کے سبب تمام ایسے قلعے آہستہ آہستہ ریزہ ہو کر بکھرتے جا رہے ہیں، اور ہم یا آپ آخر نوحہ گری کے علاوہ کر ہی کیا سکتے ہیں۔ یہاں سے قریب جو ہے وہ انڈیا کا ایک گاؤں ہے گجے والا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ انڈین بارڈر یہاں سے اتنا نزدیک ہے کہ رات کے وقت اس بارڈر پر لگی جو باڑ ہے اس کے اوپر نصب جو لائٹس ہیں وہ بھی رات کے وقت نظر آتی ہیں، مگر چومئی قسمت ہم انہیں نہ دیکھ سکتے۔ قلعے سے واپسی پر ہمیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں وہ چمبیڑو جو ہے وہ چمٹ گئے تھے، بڑی مشکل سے ہم نے انہیں کپڑوں سے اتارا، کیونکہ وہ ایسے اتنے خاردار تھے کہ وہ اندر تک جسم کو چھلنی کر رہے تھے۔ اس کے بعد شام ہونے لگی تو پھر یہی طے ہوا کہ چلو آخری وقت ہے، تھوڑی سی تصویریں ہم نے شام کے دھندل کا پھیلنے سے پہلے دوست احباب نے وہاں اپنی پسند کے سین بنائے، تصاویر بنائیں، اور بڑا خوبصورت منظر تھا جب سورج لالی بکھیر کر ڈوب رہا تھا۔ اور پھر رات ہو گئی اور ہمارے لیے رات کا کھانا رینجرز کے شیر جوانوں نے وہیں پکایا، ہم نے ان کی مدد بھی کی۔ کھانا شاید ہمارے ہاتھ لگنے سے لذیذ ہو گیا یا مجاہد کلیم صاحب کی دعاؤں سے، پھر ہم نے کھانا کھایا اور آہستہ آہستہ ہم عازم سفر ہوئے واپسی کی جانب۔ جب ہم واپس آ رہے تھے تو مجاہد کلیم صاحب، میرا خیال ہے کہ جو گاڑی تھی وہ ایک تو ان کے محکمے کی گاڑی تھی، وہ پیچھے ان کے ملازمین آ رہے تھے، اور ایک گاڑی اور تھی جو ہمارے لیے انہوں نے کسی سے مانگی ہوئی تھی، تو وہ 100 کی سپیڈ تھی، مگر اسی دوران بھی ان کو روڈ ٹریک پر کوئی ایسی چیز نظر آئی، انہوں نے بریک لگایا اور گاڑی ریورس کی اور پھر پیچھے لے جا گئے اور ہمیں دکھایا کہ روڈ کے اوپر وہ ایک سانپ، انتہائی زہریلا سانپ تھا جو گھوم رہا تھا۔ انہوں نے کہا یہ اس کا علاقہ ہے، یہ ہم اس کے علاقے میں مداخلت کر رہے ہیں۔ مجاہد کلیم وائلڈ لائف سے، جنگلی حیات سے اس طرح محبت کرتے ہیں شاید جس طرح کوئی اپنے بچوں سے کرتا ہوگا۔ اور پھر ہم جب روڈ پر آئے تو ہمیں ایک اور ہرن نظر آ گیا، یہ آپ کو ہرن نظر آیا ہوگا، اور ابھی ہم تھوڑا سا یہ فاصلہ طے کیا ہوگا کہ ان کو روڈ پر ایک اور سانپ نظر آ گیا۔ اتنی روڈ ہے اور اس کے باوجود ان کی نگاہیں اتنی تیز تھیں۔ مجاہد کلیم صاحب نے پھر بریک لگائی اور نیچے اترے، ہم نے سانپ کی تھوڑی سی ویڈیو بنائی اور واپسی کا سفر، اور پھر سارا دن گزار کر بڑے خوبصورت لمحات اپنی آنکھوں کے پردوں میں، کیمروں میں، ذہنوں میں، دل میں سمیٹ کر ہم واپس ہوئے۔
تو مجاہد کلیم صاحب نے ہمیں سیاف کیا. تھینک یو مجاہد کلیم، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں چولستان کی وہ زندگی دکھائی جو ہم پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی اور شاید پھر بھی نہیں دیکھ سکیں گے. شکریہ مجاہد کلیم، شکریہ وائلڈ لائف، شکریہ چولستان. آپ دیکھ رہے تھے Q1. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس دیں کہ اس سے بہتر اگر بنائی جا سکتی ہے تو پھر ہم آئندہ اس سے بہتر بنائیں. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، والسلام.